محترم نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج ہم اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 11واں روزہ رکھ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شریعت مطہرہ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان ہمارے اور آپ کی مغفرت کا سامان بن کر آتا ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کو جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کر رکھی ہے۔ شب و روز، ہر لحظہ، ہمہ وقت ہم اور آپ اللہ کی انگنت بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم شعوری طور پر سمجھ کر ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں اور پھر اس پر اللہ کا شکر گزار بن کر رہیں، تو مالک کائنات نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ایسے بندوں کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ نعمتیں تو مل ہی رہی ہیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا احساس کرنا چھوڑ دیا، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہونا چاہ رہا ہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو اللہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ ہم ایسوں سے اپنی نعمت کو چھیننا بھی جانتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ عذاب ایک تو آخرت کا عذاب ہے جہنم کی شکل میں، اور دنیا کے اندر بھی عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ میں اس کو ایک مخالف مفہوم کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارا اور آپ کا ذہن یہ کہتا ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ برکت کا مفہوم کیا ہے، تو آدمی اول وہلہ میں یہی خیال کرتا ہے کہ برکت کے معنی آتے ہیں کثرت کے، یعنی کسی کے پاس مال کی ریل پیل ہے، زمین و جائیداد کی کثرت ہے، آل اولاد کی کثرت ہے، حشم و خدم ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہے، یعنی اللہ نے بڑی برکت دے رکھی۔ ٹھیک ہے،
برکت کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ برکت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کم کے اندر بھی آدمی کا گزر بسر ہو جائے، پریشانیاں نہ آئیں، یہ اصل میں برکت ہے۔ مثلا ایک آدمی 10,000 ماہانہ اس کی انکم ہے، اور اس 10,000 روپیے میں اللہ کا فضل اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی پریوار کے ساتھ سہولت کے ساتھ کھاتا پیتا ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، جبکہ اسی کے مقابلے میں ایک آدمی جس کی انکم 1,00,000 روپیے ہے ماہانہ، اور تنخواہ جیب میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں بہت بڑا مرض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی فلاں ہے ڈھکا ہے، اور 10 دن کے اندر 1,00,000 نہیں 2,00,000 روپیہ خرچ ہو گئے۔ 1,00,000 تو وہ جو کمائی کا آیا تھا وہ 1,00,000 مزید 1,00,000 قرض لینا پڑا، تو کہا جائے گا کہ یہ 1,00,000 روپیہ بے برکت کا ہے، کیونکہ اس کے اندر نبھاؤ نہیں ہوا نا، وقت سے پہلے وہ ختم ہو گیا، پریشانی الگ سے آ گئی۔ لیکن وہ ایک 10,000 کی رقم ہے جو معمولی رقم ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت ایسی رکھی کہ سارا کام نبٹ گیا، اس میں سے 2-4 پیسے بچ بھی گئے، تو کہا جائے گا کہ یہ برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دھمکایا ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو یاد رکھو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے، اور اس عذاب کا مشاہدہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کرا دیتے ہیں عبرت کے لیے۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے بہت زیادہ نواز رکھا تھا، اس کے پاس جو خزانے تھے اس کی چابیاں کئی خچر اور گدھوں کے پشتوں پر لادی جاتی تھی، لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اس سے اللہ کا حق نکالو تو انکار کر دیا، کہا کہ یہ سب تو یہ میرے ہنر اور فن کی کمائی کی وجہ سے ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں اس کے راستے میں کیوں نکالوں؟ تو اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے کیا کیا؟ خزانہ سمیت دھسا دیا، دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کو ایک مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ میں نے آیت کریمہ کا انتخاب بھی اسی غرض سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 10ویں پارے کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ آگے اور تذکرہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم الی آخرہ الآیہ۔ زکوٰۃ یہ مال پر واجبی حق ہے، مال پر واجب ہونے والا ایسا حق جس کو شریعت مطہرہ نے متعین اور لازم کیا ہے، اس واجب مقدار کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے کہ مال یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے روک دے، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے روک دے، وہ دنیا ہے، وہ غلط ہے، وہ بری چیز ہے۔ لہذا مال کی کثرت اگر آپ کو اللہ کی یاد سے مانے بن رہی ہے، اللہ سے آپ کو وہ مال غافل کر دے رہی ہے، وہ مال غافل کر دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ مال کیا ہوگا؟ یہ دنیا بن جائے گا، یہ غلط ہے۔ لیکن فی نفسی مال یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب دنیا کا نظام سمجھیے، عجیب اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو، اس کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے ایک ڈسپلن اور اس نظام کو برابر رکھنے کے لیے اللہ نے عجیب حکمت اپنائی۔ کسی کو دے دیا تو اس کو گننے کی فرصت نہیں،
اور کوئی اگر بھیک نہ مانگے تو پیٹ نہیں بھرتا، ایک دن کے کھانے کا نہیں ہے اس کے پاس، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب سے غریب تر ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ اگر برابر مقدار میں مال عطا فرما دے تو دنیا جو ہے نا یہ اکھاڑا بن جائے، لڑائی کا اکھاڑا بن جائے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں ہر ایک کو مالدار ہی بنا دوں تو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو دے دیا، کسی کو جو ہے بھیک منگا بنا دیا، کوئی اوسط درجے کا ہے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے، اور میں اسی پر خوش ہوں، اسی پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب آدمی اس زاویے سے سوچے گا، اس لیے کہ بھائی غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ بسا اوقات آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، لیکن وہ جو چیز مانگ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنے کا وعدہ ہے، مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، آدمی نے بہت کچھ مانگا لیکن ملا نہیں، اب آدمی بیزار ہو جائے کہ میں نے مانگا تھا اللہ نے تو دیا نہیں، بیکار مانگنے کی ضرورت ہے، نہیں مانگتے رہو، کیوں نہیں دیا اسی میں تمہارے لیے مصلحت ہے۔ اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ تمہاری جو دعائیں ہوتی ہیں، تم جو مانگتے ہو، بسا اوقات بہت ساری دعائیں تمہیں وہ قبول ہوتی ہی بھی نظر نہیں آتی ہیں، لیکن آخرت میں میدان حشر میں وہ ذخیرہ بنا کر جب آدمی کے حوالے کیا جائے گا تو آدمی تعجب کرے گا، بھائی یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، یہ کس کے عوض مجھے مل رہا ہے، مجھے تو یاد نہیں۔ تب اس کو بتلایا جائے گا تو اپنی دعاؤں کو یاد کرو، فلاں وقت تم نے اللہ سے فلاں چیز مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو تمہارے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، یہ اسی کا صلہ ہے۔ تو روایات کے اندر آیا کہ اس وقت آدمی کہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے مال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فی نفسی ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے، مال اچھی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس دنیا میں آدمی خالی ہاتھ آتا ہے، جانا بھی خالی ہاتھ ہے، آدمی ہنر سیکھتا ہے اور طرح طرح کے مال کمانے کے زاویے ہیں، طریقے ہیں، آدمی روپیے پیسے کماتا ہے، تو بسا اوقات آدمی سرکش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اللہ کے انعامات یاد نہیں رہتے، احسانات یاد نہیں رہتے، آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اپنے فن سے کمایا ہے، میں کیوں نکالوں، اتنا کیوں نکالوں، میں اتنا ہی دوں گا، یہ فلاں دے گا۔ نہیں، آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے، جو بھی طریقہ ہے، جس طریقے سے بھی آپ مال کما رہے ہیں، آپ یہ سوچئے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ عقل ہی وہ جوہر ہے جس کے ذریعے سے آدمی مختلف میدانوں میں کمال حاصل کر کے پھر مال کماتا ہے۔ تو اس عقل کا دینے والا کون ہے؟ ارے بھائی عقل اور فہم، سمجھداری، بدھی، عقل جس کو آپ جس کی نسبت آپ اپنی طرف کر رہے ہیں، یہ کمالات آپ کو کس نے دیے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے دیے۔ تو جب اللہ رب العزت کی نعمت کے ذریعے سے آپ مال کما رہے ہیں تو یہ نعمت بھی تو اسی کی ہوئی نا۔ تو اس لیے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ ذہن بننا چاہیے، اور جب یہ ذہن بنے گا تو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی جب باری آئے گی تو آدمی پیچھے ہٹے گا؟ نہیں ہٹے گا۔ کیوں ہٹے گا؟ بھائی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو دھمکی دی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانے کی شکل میں تجوریوں کے اندر بھر بھر کر رکھتے ہیں، دبا دبا کر رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں موقع آنے پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھو ان کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب تیار ہے۔ آپ ان کو بشارت سنا دیجیے،
یہ استحزان کہا گیا ہے۔ خوشخبری کے لیے کوئی غلط چیز جو ہے، خراب چیز، مزاج کے خلاف کوئی چیز کو جو ہے خوشخبری نہیں کہی جاتی ہے۔ یہ استحزان اللہ نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے مزے کر لو، معلوم ہوگا آئندہ چل کر۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج ابن آدم جس مال پر، روپیے پیسے پر گھمنڈ کرتا ہے اور اس کو دبا دبا کر رکھتا ہے، کل قیامت کے دن وہ مال جس سے اس نے اللہ کا حق نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالا، صدقات نہیں نکالے، فطرہ نہیں نکالا، اور کسی بیوہ پر خرچ نہیں کیا، یتیموں کا خیال نہیں رکھا، مال کی محبت میں بس اس کو دبا دبا کے جمع کر رکھا، دنیا سے چلا گیا، تو میدان حشر میں اللہ رب العزت ان مالوں کو گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور وہ مال سانپ کی شکل میں آ کر اس کو ڈسے گا، ڈنک مارے گا، اور اس کے زہر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور وہ مال اس سے مخاطب ہو کر کہے گا انا کنزک انا مالک، انا کنزک انا مالک، بار بار یہ صدائیں لگائے گا اور اس کو ڈستا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو نعمتیں مال و دولت کی شکل میں ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور شکر گزاری کی شکل یہ ہے کہ اس مال میں اللہ کا جو حق ہے ہم سب سے پہلے اس حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ آج دنیا کے اندر، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ دنیا کے اندر آپ سروے کر لیجئے، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد اگر ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اس کی وجہ بعض مفکرین لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے جو مالدار طبقہ ہے اس نے اپنے مال کے اوپر کنڈلی مار رکھی، جو واجب حق ادا کرنے کا تھا آج وہ اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مال کا سسٹم یہ ہے، نظام یہ ہے، وہ ایک ہاتھ میں رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ اس کے لیے بہترائی یہ ہے کہ مال ہاتھ بدلتا رہے، آج آپ کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہو، پرسوں کسی کے پاس ہو۔ اگر ایک جگہ ٹھہر جائے گا، بعض علماء نے لکھا کہ جیسے نالے کے اندر پانی آ رہا ہو، آپ کہیں پر اس کو جام کر دیں تو کچھ دنوں کے بعد اس پانی کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، سڑان اور بدبو پیدا ہو جائے گی۔ یہی مثال مال کی ہے۔ اگر مال کو آپ نے اپنے پاس روک دیا، جمع دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس مال کے اندر ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ آپ کی روحانیت کو یہ بدبودار کر دے گی، یہاں سے لے کر آخرت تک آپ اس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے مال کا حق ادا کرنا، واجبی حق جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو فرض قرار دیا، اور ایسے لوگوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں جو مالوں کو گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ابن آدم کی حالت یہ ہے، اس کی فطرت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لعنت کرنے والا ہو اور اشارہ کنایے سے لوگوں پر طرز کسنے والا ہو، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ان کے عادات کو قرآن نے ذکر کیا، جو مال کو جو ہے جمع کر رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے، روزانہ رات میں آتا ہے تو گنتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپیہ جو تھا وہ 1,00,000 ہی ہے یا اس میں کچھ کمی تو واقع نہیں ہوگی۔ الذی جمع، مال کو جمع کیا اور بار بار اس کو گن رہا ہے محبت میں، مال کی محبت میں آ کر۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کیے ہوئے کہ اس کا یہ مال جو ہے دائمی ہے، اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا خیال ہے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ آج اس کے ہاتھ میں ہے تو کل ممکن ہے کہ حالات کروٹ لیں، اللہ اس مال کو کسی اور کے اختیار میں دے دے، کوئی اور اس کا مالک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو اس لیے دوستو، آج صحیح حساب لگا کر جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکالنے کے بجائے بہتر جملہ یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔
قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا، یا حدیث کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو پھینک دو، نہیں، ادو کا لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے اندر علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ صاحب مصرف تک جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف قرآن نے بیان کیے، اس میں سے ایک کو منسوخ کر کے 7 قسم کے لوگ بچتے ہیں، ان تک زکوٰۃ کی مال پہنچانا، ادا کرنا، ان کو مالک بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج تو اللہ کا احسان مانیے، یہ بیچارے مدارس والے جو آپ کی زکوٰۃ کو لینے کے لیے آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ ان کا آپ کے اوپر احسان ہے، ورنہ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے تمام مال میں سے مقدار زکوٰۃ مال کو الگ کر کے آپ ان مصارف کو تلاش کرتے، ان کو ڈھونڈتے، اور ڈھونڈ کر ان تک زکوٰۃ کی رقم آپ پہنچاتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، قرآن نے یہ آپ کی ذمہ داری بیان کی۔ بہرکیف یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی نگاہ میں ہر نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فرائض کے بارے میں 70 گنا بڑھا کر دیے جانے کا وعدہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں اور زکوٰۃ مصرف تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین اور فقیر ہے، جس کے پاس ایک وقت 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا اگر کوئی شخص مالک ہے، یا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کوئی شخص اگر مالک ہے، یا سونے اور چاندی کے شکل میں اس کے پاس دھات موجود نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ کیش ہے، نقد روپیے موجود ہیں، تو آج کے زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ کے آس پاس رقم اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے اور وہ اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہیں، حاجت اصلیہ، مثلا رہنے کے لیے گھر ہے موجود الگ سے، کھانے پینے کے لیے الگ سے رقم موجود ہیں، اس کے علاوہ وہ روپیہ جو ہے جو نصاب کے بقدر ہے، اس پر 1 سال گزر گئے، اس پر 1 سال گزر گیا، تو اب اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ اس کا نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ 40 روپیے میں سے 1 روپیہ، تو 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں سے 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ، تو 1 لاکھ میں 2500 2500 روپیہ نکالنا آپ پر کیا ہوگا؟ یہ فرض ہوگا۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے اصول اور فروع کو چھوڑ کر، اصول باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا اوپر تک، اور فرع فروع یہ جمع ہے فرع کی، فرع کہتے ہیں آپ سے جو چیزیں نکلی ہیں، یعنی آپ کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا، آگے تک چلے جائیے، ان دونوں کو چھوڑ کر آپ کے اعزا اقربا رشتہ داروں میں سے، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، اس طرح کے افراد جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، ان کی حالت اور پوزیشن مالی اعتبار سے اچھی نہیں ہے، تو آپ ایسے رشتہ داروں کو تلاش کر کے آپ ان پر اپنی زکوٰۃ کی رقم لگائیں، آپ کو یہاں بھی دوہرا اجر ملے گا۔ جیسے مدارس میں رقم لگانے سے 2 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے، ایسے رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ نے اپنی زکوٰۃ نکالی، اس کا آپ کو اجر مل گیا، کیونکہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ گناہگار ہوتا۔ دوسری وجہ، آپ نے قرابت داری کو جوڑا ہے،
شریعت کا ایک بڑا حکم یہ ہے کہ آج یا ہر زمانے میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو. آپ نے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے تو رشتہ داری کو جوڑنے کی بنیاد پر آپ کو الگ سے اجر ملے. تو اس لیے جو زکوٰۃ کے مصارف قرآن میں بیان کیے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں اور وابن السبیل ہیں، مجاہدین ہیں، اس طرح کے افراد کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانا، یہ ہم ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے. اور یہ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور امانت. جب آدمی اپنے مال میں سے صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو بعض روایات کے اندر فرمایا گیا کہ آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس مال کو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کوئی چور چرا نہیں سکتا، کوئی ڈاکو اس میں ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا مال ہلاک نہیں ہوگا، وہ ہلاکت سے محفوظ ہوگا. لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال کو اپنے عام مال میں سے الگ نہیں کیا تو آپ کے مال کی حفاظت کی گارنٹی نہ تو اللہ لے رہے ہیں نہ اللہ کے رسول لے رہے ہیں. کب آپ پر آفت آ جائے کہنا مشکل، کب وہ آپ کا مال کسی کے ہاتھ لگ جائے یہ کہنا مشکل ہے. تو اس سے فائدہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ کے طرف سے اس کے ما بقیہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ دے دیتا ہے. تو اس لیے دوستو یہ رمضان کا مبارک موقع ہے، آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نکالیے. انفاق یاد رکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بظاہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال گھٹ جاتا ہے. 1 لاکھ تھا اس میں سے 2.5% نکالا، 2,500 تو مال میں کمی واقع ہوئی. یہ ظاہری کمی ہے. آپ جب زکوٰۃ نکالو گے تو باطنی اعتبار سے، میں نے جو برکت کا مفہوم آپ کو سمجھایا تھا اس اعتبار سے اللہ آپ کے مال میں برکت پیدا فرمائے. جو کام 3 لاکھ میں ہونا تھا آپ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال دیں گے تو اس 1 لاکھ سے کم جو مال آپ کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ اسی مال سے وہ 3 لاکھ کا کام آپ سے کروا لے گا. یہ برکت ہے. قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی سود لیتا ہے، بیاج لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے میرا مال بڑھے گا، نہیں، وہ غلط فہمی کے اندر ہے، اس سے مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. اب کس طرح سے کمی ہو جائے کہنا مشکل. اور جب صدقات کو ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یربی صدقات، صدقے کے ذریعے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ بڑھوتری معنوی طور پر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے دوستو اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالا جائے اور ان زکوٰۃ کے رقموں کو مصارف تک پہنچایا جائے. آج کے زمانے میں مدارس اسلامیہ اس کے بہترین مصرف ہیں. انہی مدارس اسلامیہ میں سے ہمارا مدرسہ الجامعۃ